بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن ثالث نے ایک بار ارادہ کیا کہ میں اپنا ایک خوبصورت محل بنواؤں۔ اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے ایک بہترین اور عمدہ محل بنوانا ہے، آپ جا کر کسی اچھی جگہ کا انتخاب کریں۔ خلیفے کے لوگ جا کر محل کے لیے زمین ڈھونڈنے لگے۔ کافی جگہوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ محل بنانے کے لیے کافی اچھی لگی، تو انہوں نے اسی زمین کا انتخاب کر لیا اور پھر یہ خلیفے کے پاس چلے آئے اور آ کر ان کو بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ پر آپ کے محل کے لیے زمین پسند کر لی ہے۔ خلیفے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کر خود وہاں پر معائنہ کروں گا۔ پھر یہ اگلے دن خلیفے کو اپنے ساتھ لے کر اس زمین پر آ گئے۔ جب خلیفے نے دیکھا تو اسے بھی یہ زمین کافی اچھی لگی اور اس کا بھی دل اسی جگہ پر ہی محل بنانے کا ہو گیا۔ ان لوگوں نے خلیفے سے کہا کہ ایک مسئلہ ہے، اس زمین کے ساتھ ہی ایک بوڑھیا بیوہ عورت کی جھونپڑی ہے۔ جب آپ کا محل وسیع ہوتا جائے گا تو اس کی جھونپڑی محل کے احاطے میں آ جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیں اس بوڑھیا کی جھونپڑی کا کیا کریں؟ خلیفہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اسے کچھ معاوضہ دے کر اس کی جھونپڑی کو یہاں سے ہٹا دو۔ اس کے لوگ بوڑھیا کے پاس چلے آئے، انہوں نے آ کر اس کو کچھ پیسے دے دیے اور کہا کہ اپنی جھونپڑی کو یہاں سے ہٹا دو۔ بوڑھیا نے اسی وقت صاف صاف انکار کر دیا اور ان لوگوں سے کہنے لگی کہ میں اپنی جھونپڑی یہاں سے نہیں ہٹا سکتی۔ خلیفے کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ خلیفے کا حکم ہے، وہ یہاں پر محل بنوا رہے ہیں اور آپ کی جھونپڑی اس محل کے اندر آ رہی ہے، اس لیے انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کو معاوضہ دے کر یہاں سے جھونپڑی ہٹا دیں۔ اب اگر آپ معاوضہ نہیں لیں گے تو ہم آپ کی جھونپڑی زبردستی یہاں سے ہٹا دیں گے۔ بوڑھیا نے جواب دیا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پر میں معاوضہ نہیں لوں گی اور نہ ہی میں خود اپنی جھونپڑی یہاں سے ہٹاؤں گی۔ اب ان لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ بوڑھیا عورت یہاں سے اپنی جھونپڑی نہیں ہٹائے گی۔ انہوں نے آ کر خلیفے کو سارا واقعہ سنایا تو خلیفہ نے اپنے بندے بھیج کر اس کی جھونپڑی کو ہٹوا دیا۔ بوڑھیا عورت کو اس کے غریب خانے سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب خلیفہ کا محل تیار ہونے لگا، کام تیزی سے چلنے لگا۔ بوڑھیا عورت بے یار و مددگار ادھر ادھر پھرتی رہی، نہ ہی اب اس کا کوئی سہارا تھا کہ جس کے سہارے اپنی باقی زندگی سکون سے گزارتی۔ اس کے پاس بس ایک جھونپڑی ہی تھی جس میں یہ اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی، پر اب تو وہ بھی اس سے چھن چکی تھی۔ ایک بار اس نے سوچا قاضی کے پاس جا کر اسے اپنی دہائی سناتی ہوں، کیا پتہ وہ میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر دے۔ اسی دوران یہ قاضی کی عدالت آ گئی۔ عدالت میں آ کر اس نے قاضی کو اپنا مسئلہ بتایا کہ خلیفہ نے میری جھونپڑی کو گرا دیا ہے اور اب وہ وہاں پر اپنا محل تیار کر رہا ہے، آپ میری مدد کیجئے، مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے بوڑھیا سے کہا کہ آپ ابھی چلی جائیں، میں آپ کو کسی مناسب وقت پر بلاؤں گا تو آپ آ جائیے گا۔ بوڑھیا ان کے ہاں سے چلی گئی۔ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن تیزی سے اپنا محل بنواتا رہا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب اس کا محل بن کر تیار ہو گیا۔ اب یہ پہلی بار اپنے محل کو دیکھنے کے لیے چلا آیا۔ اب قاضی کو معلوم ہوا کہ خلیفہ اپنا محل دیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ اپنے ساتھ گدا اور خالی بوری لے کر اس کے پاس آ گئے۔ قاضی نے خلیفے سے کہا کہ مجھے ایک بوری مٹی کی بھرنی ہے۔ خلیفے نے جواب دیا کہ جہاں سے بھی تمہارا دل چاہے بھر لو۔ قاضی صاحب نے مٹی کی بوری مکمل طور پر بھر لی تو قاضی نے خلیفہ وقت سے کہا مہربانی فرما کر اس مٹی کی بھری ہوئی بوری کو میرے ساتھ اٹھا کر گدھے پر رکھوا دیں۔ خلیفہ وقت نے مذاق سمجھا کہ قاضی صاحب کوئی مذاق کر رہے ہیں۔ پھر خلیفے نے ایک ہاتھ سے اس بوری کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ ان سے نہیں اٹھ پائی۔ پھر خلیفے نے دونوں ہاتھ سے اس بوری کو اٹھانے کی کوشش کی پر پھر بھی یہ اس سے نہیں اٹھ پائی۔ اب وقت مناسب تھا، لوہا پورا گرم ہو چکا تھا۔ قاضی نے اس وقت خلیفے سے کہا کہ اے خلیفہ وقت، جب کہ تم اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہو، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ
اپنے عرش پر جلوہ فروز ہوگا، اور اس دن اس بیوہ بڑھیا عورت کا مقدمہ پیش کیا جائے گا جس کی زمین تم نے زبردستی ڈاکہ مار کر اپنا محل بنوایا ہے، اور یہ بیوہ عورت اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ مجھے انصاف چاہیے، تو تم اتنی بھاری زمین کا بوجھ کیسے اٹھا پاؤ گے جب کہ تم اس زمین سے بھری ہوئی ایک مٹی کی بوری کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے ہو۔ خلیفہ وقت حکم بن عبد الرحمن ثالث نے جب قاضی صاحب کے یہ الفاظ سنے تو اسی وقت صدمے میں چلے گئے۔ خلیفے نے اس وقت اعلان کر دیا کہ یہ سارے کا سارا محل اس بڑھیا عورت کا ہے۔ اس کے بعد اس بزرگ عورت کو بلا کر یہ محل اس کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک آدمی کو کافی جستجو تھی کہ میں اسم اعظم سیکھوں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، پر مسئلہ یہ تھا کہ اب اسے اسم اعظم کون سکھاتا۔ یہ اسی جستجو میں ایسے بندے کو ڈھونڈنے لگا کہ جو اسم اعظم جانتا ہو۔ آخر کار اسے پتہ چلا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسم اعظم جانتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان کے پاس جا کر اسم اعظم سیکھ لوں۔ یہ بندہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اسم اعظم سکھا دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کافی مہینے گزر جانے کے بعد ایک دن اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے پاس رہتے ہوئے مجھے کافی مہینے گزر چکے ہیں، پر آپ نے مجھے ابھی تک اسم اعظم نہیں سکھایا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم نہیں سکھا رہے؟ جب آپ نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک برتن لے آئے جس کا منہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، اور لے آ کر اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا کہ یہ برتن لے جا کر فلاں بندے کو دے آؤ۔ اس نے اسی وقت یہ برتن اٹھایا اور اس بندے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب یہ راستے میں تھا تو اسے دل میں خیال آنے لگا کہ پتہ نہیں اس برتن کے اندر کیا چیز ہوگی، کیوں نہ ہو اسے کھول کر مجھے دیکھنا چاہیے۔ یہ اسی کشمکش میں تھا کہ کھولوں یا نہ کھولوں، چنانچہ اس نے برتن کا منہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے برتن کا منہ کھولا تو اس میں سے ایک چوہا باہر نکلا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ آدمی کافی حیران ہوا اور پھر واپس حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا برتن دیا تھا جس کے اندر ایک چوہا تھا، کیا آپ مجھ سے دل لگی نہیں کرتے؟ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بات سنی تو پھر آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اس میں دل لگی کی کوئی بات نہیں ہے، کہ میں نے تمہیں یہ برتن دے کر آزمانا چاہا تھا کہ دیکھوں تم امانت میں خیانت کرتے ہو یا نہیں، پر تم نے امانت میں خیانت کر دی، کیونکہ تمہارا کام تھا اس برتن کو صحیح سلامت اس بندے تک پہنچانا، پر تم نے اس کا منہ کھول دیا اور تم اس آزمائش پر پورے نہیں اترے۔ اب تم ہی بتاؤ، تم نے ایک چیز کی حفاظت نہیں کی تو پھر اسم اعظم کی حفاظت کیسے کر پاؤ گے؟ اس پر کیسے پورا اترو گے؟ لہٰذا تم امانت کی آزمائش پر پورے نہیں اترے، اس لیے تم اسم اعظم نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور محبت نااہلوں کو عطا نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے وہ خود اللہ کے قریب ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے قریب کتنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے تو وہ پھر اپنے آپ میں ہی کھو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے بندے دنیاوی کھیل میں مصروف رہ جاتے ہیں اور انہیں پتہ تک نہیں چلتا کہ موت آ کر ان کو گھیر لیتی ہے۔